اگر آپ اجازت دیجئے یہ باتیں جو آپ آج کر رہے ہیں یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں، تو جو سی بی ایمز ہیں جن کا ذکر علی ظفر کر رہے تھے، جس طرح حماد اظہر بات کر رہے تھے ٹویٹ کر کے، دیر از نو موونگ آن، آگے نہیں بڑھ سکتے، جس کے اندر علی ظفر نے بھی کہا 10 سیٹوں کا آڈٹ کرائیں، عمران خان نے کہا یہ 4 حلقے بس کھول کے دے دیں، عورتوں کو ہماری رہا کیا جائے، ہمیں احتجاج کرنے دیا جائے. یہ سی بی ایمز تو آج ڈسکس ہوئے نہیں سر، نہ ہی ان سی بی ایمز کا کوئی ذکر کیا گیا، نہ ہی کوئی احتجاج یا ایسا ڈسکلیمر لگایا گیا. وہ ملے، مثبت کہا میٹنگ کو، بلکہ کہا کہ میں اگر پشاور میں ہوتا تو میں آپ کو ریسیو بھی کرتا، مگر کیمروں کے آگے کہتے ہیں فارم 45 والے وزیر اعظم نہیں ہے، میں ان کا اگر حل برداری میں جاؤں گا تو یہ آئین سے غداری کے مترادف ہوگا. مل کے کہتے ہیں مجھ سے معذرت میں تو ادھر تھا. یہ کال اور فیل میں تضاد اور کنفیوژن کیوں ہے؟ ابھی آپ لوگوں کی پالیسی نہیں ہے، عمران خان کو معلوم نہیں ہے، یا وہ فلی آن بورڈ ہیں، یا کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی جماعت کے اندر ابھی؟ دیکھ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جماعت ہماری بالکل، آج بھی میں بولا ہوں قومی اسمبلی میں، اور میں نے یہی کہا ہے کہ خدا را 45 سال نہ کیجئے گا انصاف میں دیر. آج بھی آپ جو ہے کمیشن سپریم کورٹ سے بھی، اور میں نے اسپیکر کو بھی کہا کہ خدا را آج بھی ایک کمیشن بنائیں، اور 9 مئی اور 9 مئی اور 9 فروری کہ جو ایک جماعت ایک ہارٹ تھراب وزیر اعظم عمران خان کو ختم کرنے کا یا اس کی پارٹی کو ختم کرنے کا جو ایک سازش ہوئی ہے اس ملک میں، اس کو بھی جو ہے انفرل کریں، بجائے اس کے کہ آپ 45 سال کے بعد ایک کنفیشن کریں کہ ہم نے ایک اور اپنا پاپولر وزیر اعظم کو جو ہے. اور اس زمن میں سر آپ لوگ ابھی بھی، بیکاز آپ کور کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں جماعت کے، کیا ابھی بھی لانگ مارچ یا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کے امکانات ہیں؟ اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو 23 مارچ کو ہم کر رہے ہیں، اگر تو 23 مارچ کو بھی اسی طرح روکتے ہیں جس طرح ہمیں 10 مارچ کو روکا ہے، مجھے بھی انہوں نے گرفتار کیا، سلمان راجہ کو بھی گرفتار کیا انہوں نے، اگر پرامن احتجاج انہوں نے 23 مارچ کو بھی ہمیں جو یوم پاکستان کے موقع پر ہے اس پہ بھی مناتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں مانے کرتے ہیں. اور یہ تسلسل ہے اپریل 2022 سے، اپریل 2022 سے اگر یہ تسلسل ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے نہ جلسے کرنے دینے ہیں، نہ جلوس نکالنے دینا ہے، نہ بطور جماعت ہم نے ان کو آپریٹ کرنے دینا ہے، اور ہمیں تو تبدیل کر دیا گیا سنی تحریک کے جو ہے اتحاد میں. ہمیں تو وجود بھی نیشنل اسمبلی یا پارلیمان سے ہمارا جماعت کا، یعنی ہم اب بطور پاکستان تحریک انصاف نہیں بیٹھتے، ہم سنی اتحاد سنی تحریک کے اتحاد کے بیٹھتے ہیں. تو یہ اگر یہی تسلسل انہوں نے رکھنا ہے تو کیا مجھے بتائیں کون سے اتحاد کی، کون سے آپ مفاہمت کی، کس سی بی ایم کی بات کرتے ہیں؟ کوئی تو کیا یہ باتیں آج وزیر اعظم سے کرنی نہیں چاہیے تھی علی امین گنڈاپور صاحب کو، اور پھر باہر آ کے بتانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، علی امین گنڈاپور ایک چیف منسٹر کے پی کے جو ہے ایک ڈی فیکٹو پرائم منسٹر سے ملا تھا، جس میں 150 ارب روپیہ جو انہوں نے کے پی کے کا این ایف سی ایوارڈ کے مطابق دینا تھا، اس کا تقاضا انہوں نے صوبے کو بھی چلانا ہے. صوبے کے جو وسائل ہیں وہ جو مرکز میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی انہوں نے لینا ہے. وہ اس ٹف میں جو ہے وہ صوبے کا اور صوبے کے محاصل کا نقصان نہیں کر سکتے. وہ اس کیپیسٹی میں ملے تھے، معاف کیجئے گا، بطور پاکستان تحریک انصاف کے وفد یا نمائندے کے طور پر وہ نہیں ملے تھے. وہ ایک چیف منسٹر، ایک ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کو مل رہا تھا. سو اس لیے اس کو کنفیوز مت کیجئے گا. ہماری بڑا کلیئر دو ٹوک جواب ہے کہ 4 جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ 4 صرف آپ ہلکے کھول دیں. سر آپ لوگ اب جو 2 ہفتے کے لیے رسائی اور ایکسس بند ہو گیا عمران خان سے، یہ کتنی دقت ہوگی؟ سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں، نامزدگیاں بھی ہونی ہیں، ٹکٹ الاٹمنٹس بھی ہونی ہیں، معاملات کتنے الجھے ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر. جی مہر، یہ تو خیر جو مرضی کر لیں، وہ فیصلے ہم نے سینٹ والے جو ہیں وہ خان صاحب ہی کی مرضی سے ہو چکے ہیں. اس لیے یہ تو، لیکن یہ ظلم جو ہے، یہ بربریت جو ہے، یہ لاقانونیت جو ہے، یہ آج تک دنیا میں کہیں نہیں دیکھی گئی ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے منقطع کر دیا گیا ہے رابطہ. اب یہ خان کی ول کو توڑنے کے مترادف ہے.
خان کو جو ہے منقطع کرنے کے مترادف ہے. نہ جیل مینول میں اس کی اجازت ہے، نہ قانون میں اجازت ہے، نہ انسانی حقوق کی اجازت دیتا ہے، نہ بین الاقوامی قوانین اس کو جو ہے اجازت دیتے ہیں. یعنی یہ تو عجیب بات ہے کہ میرے گھر پہ کوئی حملہ کرنے آتا ہے، بجائے اس کے کہ حملہ آور کو آپ پکڑیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، آپ مجھے کو جو ہے ساری دنیا سے کاٹ دیں. یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو یعنی ان کی جیل میں اچھا، جس طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں، کیا اس جانب اس ڈائریکشن کے اندر کوئی پہل ہوئی ہے، مذاکراتی عمل کی شروعات ہوئی ہے؟ دیکھیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. میں نے آپ کو دو ٹوک بتا دیا ہے کہ خان نہ ڈیل کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی وہ ملک چھوڑنے کو تیار ہے. اور علیمہ بی بی نے جو کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خان خاموش ہو جائے، ہم بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ انہی سے پوچھئے گا. لیکن یہ تو ایک بات تو طے شدہ ہے کہ خان اپنے اصول پر ڈٹا ہوا ہے. خان اس ملک میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کر ہی چھوڑے گا. اور ان دا پروسیس سر میں ایک اور بات اسٹیبلش کر لوں